الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کے بعثت کا سلسلہ چلایا تاکہ انسانیت کے لیے شر کے علمبرداروں کے مقابلے میں خیر کے رہنما اور علمبردار بھی ہوں. اور ظاہر بات ہے کہ جہاں جس خطے میں شر کے علمبردار وجود رکھتے ہوں وہاں پر خیر کے رہنما اور علمبردار وجود میں آئیں تو خیر کے داعی اور علمبردار اور ان کا عمل یہ شر کے علمبرداروں کے مفادات کو نقصان پہنچانے کا عمل ہوتا ہے. تب ان دونوں طبقات کے درمیان معاشرے میں ٹکراؤ بھی پیدا ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک بات آیا ہے کہ ایک طبقہ جو زمانے سے کسی خطے میں رائج ہو شر کے علمبردار کے نام سے، ظاہر بات ہے کہ وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے بظاہر، اور ان کی جڑیں جمی ہوتی ہے اس معاشرے میں. اس کے مقابلے میں جو اثر نو خیر کے عمل کا دعوے دار اور علمبردار بنے تو وہ طبقہ جو شر کے لیے میدان عمل میں زمانوں سے اترا ہوا ہو، اس کے طرف سے خیر کے علمبرداروں اور اس کے داعیوں کے لیے وہ زمانے کے ہر ہتھ کنڈے کو استعمال کرتے ہیں. اور جب وہ اپنے اپنے آزمائے ہوئے ہتھ کنڈوں کو استعمال کرنے لگتے ہیں تو پھر خیر کے دعوے داروں کو کئی سارے مشکلات کے ذریعے آزمائش دینی پڑتی ہے. گزشتہ جمعے اسی پہ بات ہوئی تھی کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، کہ ضرور بے ضرور آزمائے جاؤ گے تم مال کے ذریعے سے اور اپنے جان کے ذریعے سے، یعنی تمہارا مال لوٹا جائے گا، تمہاری جانوں کو نقصان پہنچایا جائے گا. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور وہ لوگ جو تم سے پہلے اپنے آپ کو انسانیت کے خیر خواہ کہتے رہے ہیں، جب تم مال اور جان کی آزمائش میں ڈالے جاؤ گے تو وہ تمہیں خوب تانے بھی دیں گے اور تمہیں خوب باتیں بھی سنائیں گے، دل آزار کرنے والے اور دل دکھانے والی باتیں بھی سنائی دیں گے کہ ہم نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ نہ دینا، آج جب تم نے ساتھ دیا ہے تو بھگتو، تمہیں یہ بھی بھگتنا پڑے گا، تمہیں وہ بھی بھگتنا پڑے گا، تمہیں ان حالات سے بھی گزرنا ہوگا، تمہیں ان حالات سے بھی گزرنا ہوگا. یہ ساری باتیں بھی سننی پڑیں گی.
وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور ان لوگوں کی بھی باتیں تمہیں سننی پڑیں گی جو زمانوں سے شرک کے عمل میں مبتلا ہے۔ پھر وہ شرک اس قسم کا شرک ہو کہ جو خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور خدا کے جگہ پر اسے پوجا جائے، یا پھر شرک خفی ہو کہ بظاہر تو اسے خدا نہ مانا جائے لیکن خدا کے ہر حکم کے مقابلے میں اس کی تعمیل لازمی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری اسی معاشرے میں، ہمارے اس زمانے کے کئی سارے جماعتی رہنماؤں کو خدا کی جگہ پوجا جاتا ہے۔ عملی طور پر تو اسے خدا نہیں کہا جاتا، لیکن ان کے ہر اس حکم کی تعمیل کی جاتی ہے جو انسانیت اور خدا کے مقابلے میں ہو، اور لوگ آنکھیں بند کر کے اس کی پیروی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے نہیں مانا تو پھر ہم مٹ جائیں گے، پھر ہم ڈوب جائیں گے، یہی ہے ہمیں بچانے والے۔ اور ہم زمانوں سے یہ کرتے آئے ہیں، اور ہماری وہی لیڈرشپ ہمیں لوٹتی رہی ہے، ہمیں برباد کرتے رہے ہیں۔ اور وہ نوح علیہ السلام والی دعا ہے کہ یہ قوم میری تو باغی ہو گئی ہے، قال ربی قال نوح ربی انہم عصونی، یہ سب کے سب میری باغی ہو گئی ہے، سرکش ہو گئی ہے قوم میری۔ واتبعوا، اور پیروی کرتے ہیں، من لم، ان لوگوں کی جو نہ یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ، نہ ان کے بال میں کوئی بہتر اضافہ کرتے ہیں، نہ ان کی اولاد کی اخلاق میں کوئی بہتر اضافہ کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے زمانوں کی لیڈرشپ کی پیروی میں ہمارے مال بھی برباد اور ہمارے اولاد بھی برباد، یہی صورتحال ہے۔ اور پھر ایسے ادوار میں مذہبی طبقے کا کردار کیا ہے، اس کے کردار کا جائزہ لیا جائے تو قرآن مجید کی یہ آیت کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ اوتوا الکتاب، کہ جب اللہ رب العزت نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، جب اللہ رب العزت نے لیا ان سے میثاق، مضبوط وعدہ، الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جسے کتاب دی گئی تھی، یعنی زندگی کی گزر بسر کے لیے اسے ضابطہ دے دیا گیا تھا کہ آپ نے کس ضابطے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ان لوگوں سے جب اس کتاب پر وعدہ لیا گیا، پختہ وعدہ، میثاق پختہ وعدے کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی تردد باقی نہ رہے۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تاکہ تم اس کتاب کو لوگوں پر واضح کر کے بیان کرو، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس میں سے کسی چیز کو نہیں چھپاؤ گے، یہی وعدہ لیا گیا۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اور پھر انہوں نے اس کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کتابی احکامات اور اس ذمہ داری کے مقابلے میں اس نے معمولی سے دنیوی مفاد کو خرید لیا۔ وَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، اور کیا ہی بری سودا ہے جو انہوں نے کر دیا ہے۔ تو اس آیت سے ہم یہ سمجھیں گے کہ اس زمانے میں اہل کتاب یہود سے یہ وعدہ لیا گیا تھا، اور ایسا نہیں تھا کہ یہود وہ تورات کو مانتے نہیں تھے یا تورات پر کسی حد تک عمل نہیں کرتے تھے، وہ تورات کو مانتے بھی تھے، تورات پر جہاں ان کی چاہت ہوتی وہاں پر عمل بھی کرتے، اتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جہاں وہ چاہتے اس پر عمل کرتے، جہاں ان کے لیے مشکل ہوتا چھوڑ دیتے۔ تو وہ کتاب کو مانتے بھی تھے، من پسند جگہوں پر عمل بھی کرتے تھے، اپنے انبیاء کرام کے قصے بھی سنایا کرتے تھے، اپنے بزرگوں کے واقعات بھی بتایا کرتے تھے، لیکن بنیادی طور پر وہ قوانین اور وہ احکام کہ جس سے قوم کو نجات اور آزادی ملے ظلم اور جبر سے، اور اس مخصوص جابر طبقے سے نجات ملے، ان چیزوں کو وہ بیان نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ وقت کے جابر و ظالم طبقوں سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ اور اس دور میں ہم جائزہ لیں تو ہمارے اس زمانے کے مذہبی طبقات
وہ بھی ہمارے اس زمانے کے ظالم اور جابر طبقے سے استفادہ کرتے ہیں، اور جب وہ استفادہ کرتے ہیں تو اس سے یہ توقع نہیں رہنی چاہیے کہ ہمارے اس زمانے کے وہ علماء قرآن کے صریح منکر ہوں گے۔ نہیں، وہ قرآن کو مانتے بھی ہیں، قرآن کے واقعات بھی سناتے ہیں، قرآن کے قصے بھی سناتے ہیں، اپنے بزرگوں کے وہ واقعات جن سے وہ اپنی شان بنا سکے ان واقعات کو بھی بتاتے ہیں، لیکن ان واقعات کے آڑ میں وہ صرف اپنا تشخص بتاتے ہیں کہ چونکہ ہمارا جسمانی مماثلت، ہمارے وضع قطع کی مماثلت ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے واقعات ہم سناتے ہیں، لہذا جیسے وہ قابل احترام تھے ہم اپنے تمام بد کرداری کے ساتھ واجب الاحترام ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اور قرآن مجید اگلی آیت میں بتاتے ہیں لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون، کہ ایسا گمان ہرگز نہ رکھا جائے، لا تحسبن الذین، وہ لوگ ایسا گمان قطعا نہ رکھے، یہ نہ سمجھے، یفرحون بما اتوا، کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں اپنے اس کیے پر کہ جو ناپسندیدہ ہے، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور چاہتے ہیں کہ اس کی تعریف اس کام پر کیا جائے کہ جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے، یعنی بے کیے ہوئے پر ان کی تعریفات کیے جائے، ان کا کوئی کردار معاشرتی طور پر نہ ہو، ان کا کوئی کردار مذہبی طور پر نہ ہو، اس کا کوئی کردار ریاستی طور پر نہ ہو، ان کا کوئی کردار انسانی خدمت کے حوالے سے نہ ہو، محض وہ اپنے اکابر کے اور بزرگوں کے واقعات سنا کر اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ ہماری تعریف کی جائے۔ تو وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، ایسے کام پر اس کی تعریف کی جائے کہ انہوں نے کیے ہی نہ ہو، خواہ میں تعریف سمٹنے کے لیے وہ ماحول بنائے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ، اور ہرگز گمان نہ رکھے وہ لوگ، بمفازت من العذاب، کہ وہ اللہ کے عذاب سے چوٹ جائیں گے ان حربوں کے ذریعے جو وہ معاشرے میں کھیلتے ہیں، اپنے آپ کو مقدس جولا پہناتے ہیں یا اپنے آپ کو قابل احترام باور کراتے ہیں، وہ ان باتوں سے کبھی بھی عذاب سے نہیں چھوٹے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے بدترین اور دردناک عذاب ہے اللہ کی جانب سے۔ لہذا ہمارے معاشرے میں ہم جائزہ لیں ہمارے مذہبی طبقے کا کردار، اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے واقعات سنائے، وہ اپنے اکابر کی داستانیں سنائے، وہ گزشتہ تاریخ کے واقعات اور صبر آزما اور تکلیف دہ داستانیں سنائے۔ اس کے علاوہ ہمارے اس ریاست کے اندر مذہبی طبقے کے اور مذہبی جماعتوں کے کردار کا جائزہ لیا جائے، سوائے اس کے کہ وہ ہمیشہ اپنے دور میں ظالم اور جابر کے پہلو میں کھڑے نظر آئے اور کوئی کردار نہیں۔ اور مذہب سے لوگ کب بیزار ہوئے ہیں؟ مذہب سے لوگ تب بیزار ہوئے ہیں جب مذہبی طبقے کا کردار اس نہج پہ پہنچا۔ یعنی قدیم زمانے سے سیکولرزم کا وجود کیوں آیا؟ یہ اس لیے آیا کہ جب اس زمانے میں مذہبی طبقہ اس زمانے کے ظالم اور جابر اور سرمایہ دار طبقے کے پہلو میں کھڑی نظر آئی، یعنی اس زمانے میں مذہب کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی، عیسائیت کے زمانے میں مذہب کو اہمیت دی جاتی تھی، اور اہل مذہب کلیسا میں بیٹھ کر انسانی معاشروں کی ضروریات سے مکمل بے خبر ہو کر صرف سرمایہ دار طبقے، جابر اور ظالم طبقے کے مفادات کے لیے قانون سازی کلیسا سے کیا کرتے تھے، اور انسانی ضروریات اور معاشرتی مجبوریات اور مشکلات کا انہیں کوئی علم نہیں ہوتا تھا۔ وہ قانون سازیاں کرتے تھے اس مخصوص طبقے کے لیے تاکہ اسے تحفظ فراہم ہو، اس کے ناجائز مال کو تحفظ فراہم ہو، اس کے تشخص کو فراہم ہو، اور اس کے وقار برقرار رہے معاشرے میں۔ اور مذہبی طبقہ کلیسا میں بیٹھ کر وہ باتیں سناتے تھے اور وہ نصیحتیں کیا کرتے تھے کہ ہمارے تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ ہم نے بھوکا مرنا ہے، ہمارے تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ ہمیں ایک نوالا ایک ٹائم پر خشک پہنچے گا، اور وہ طبقہ جو ہمارے وسائل سے استفادہ کر رہے ہیں اس کے تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ صبح شام اس نے سونے اور زعفران کے کشتے کھانے۔
اور تقدیر کے یہ داستانیں سنا کر عیسائیت نے ہمیشہ اس زمانے کے جابر طبقے کی پشت پناہی کی ہے اور مذہبی دفاع کیا ہے اس کا، اور تب مجبور ہوئے کہ پروٹسٹنٹ وجود میں آیا، جدید عیسائیت نے اس نظریے کو مسترد کیا، اور مذہبی طبقے کو جب یہ محسوس ہوا کہ اب ہمارا تقدس پامال ہو گیا ہے، ہمارا وہ وقار منہدم ہو گیا ہے، ہماری کلیسا کی وہ اہمیت معاشرے میں ختم ہونے لگا، تب انہوں نے کون سا ہتھ کنڈا استعمال کیا؟ تب انہوں نے ایک نئی اصطلاح ایجاد کر دی کہ وہ طبقہ جو اس وقت اہل کلیسا کے خلاف بول رہا ہے، انہیں ہم سے تکلیف نہیں ہے، انہیں خدا کے قانون سے تکلیف ہے، لہذا ہم اگر جدت پسند عیسائیت کے مقابلے میں آج کھڑے ہیں یا نبرد آزما ہے کلیسا، تو یہ ہمارا جنگ اپنی دفاع کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ خدا بچاؤ تحریک ہے۔ انہوں نے اپنے تحریک کو خدا بچاؤ تحریک کا نام دیا، اور آج ہمارا مذہبی طبقہ اس ظالم اور جابر اور چور طبقے کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کس نام کا سہارا لیتے ہیں؟ تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ختم نبوت، اسلام، داڑھی، پگڑی، مدرسہ، مسجد، ان اصطلاحات کا سہارا لیتے ہیں، اور آج بھی ہمارے ملک کی سطح پر مسلمان لا تعداد ہے، دین کے ساتھ محبت اور الفت رکھتے ہیں، لیکن وہ اس مذہبی طبقے کے مکر و فریب سے بے خبر ان کے داؤ پیچ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لہذا اس زمانے کے اہل کلیسا کی وہ خدا بچاؤ تحریک اور آج کے ہماری اس زمانے میں ہمارے مذہبی طبقہ اگر آپ کو ظالم اور جابر وقت کے چور طبقے کے پہلو میں نظر آئے، پھر وہ جس اصطلاح کا سہارا لے، اس مذہبی طبقے کے اور اس اہل کلیسا کے کردار کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے عقل سے کام لینا ہوگا۔ قرآن مجید ہمیں بار بار کہتے ہیں افلا یتدبرون افلا یتفکرون، کیوں نہیں سوچتے، کیوں غور نہیں کرتے کس چیز پر؟ قرآنی آیتوں کے تناظر میں اپنے معاشرے کا جائزہ لو، اپنے ارباب اختیار کے جائزہ لو، اپنے ارباب اقتدار کا جائزہ لو، اپنے دور کے جعلی اور جھوٹے رہنماؤں کا جائزہ لو، تو ہمیں راہ نجات ملے گا۔ ہم نے قرآن کو رہنما کتاب نہیں بنایا، مقدس کتاب بنایا۔ پچھلے دور میں عیسائیوں نے مقدس کتاب سمجھا، صرف برکتوں کے لیے پڑھتے رہے، ڈوب گئے، ظالم اور جابر طبقے نے اس پر غلبہ پایا۔ آج ہم بھی اس کو صرف مقدس کتاب پڑھتے ہیں، میتوں پر ختم کرتے ہیں، ویسے گھر میں برکتوں کے لیے پڑھتے ہیں، رہنما کتاب نہیں سمجھا، تو ہمیں اس طرح کے جعلی لوگ لپیٹ میں لیں گے اور ہماری نسلوں کو برباد کریں گے، ہمیں برباد کریں گے۔ 75 سالہ تاریخ ہے کہ ہم برباد ہوتے آئے ہیں اسی مکر و فریب کی وجہ سے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور ایسے لوگ جو لوگوں کے مال اور اولاد کو برباد کرتے ہیں، وہ آئے روز مکر پر نیا مکر کھیلتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان کے ایک ایک مکر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔